ہولز کائنات کے اندر، یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی، بڑے بڑے ستارے، ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں، اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معلوم ہو کر رہ جاتا۔ تو جب میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جب کہ وہ گرتا ہے، اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب صاحب کی، یہ تو اور سے ہے، یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معلوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی، کہاں گئی ہے؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے اندر، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے، وہ تو شہاب ثاقب بھی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا، دور پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ بمصطفیٰ بلساں فی شراک دین ہم اوست، اگر بؤون رسیدی تمام بولا بیست۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف دی یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے، کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں ہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کھینچ تان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ، اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں، کسی شہر کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جانو، ایک وقت آئے گا تو جان لو گے۔ انه لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت۔ تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی، سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھیے، اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ برج میں آپ دیکھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق ہے، فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو، کہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت، ان فرشتوں کا۔
تو لا یمسہ الا المطہرون. ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں. اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. لیکن یہ اصل میں اس آیت کا یہ سمجھیے ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ. لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے. قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، اور فرض کیجیے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا، کون روک سکتا ہے اسے، چھوئے گا. غیر مسلم پڑھتے ہیں چھوتے ہیں، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو. لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو. یہ باطن کی پاکی ہے. قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم. اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے. اسی لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی. اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی. الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہو چکے. اسی لیے نوٹ کیجئے، چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں. پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے. ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اسے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا. تفسیر لکھ دو، ہیں لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں